الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون گزشتہ جمعے اس آیت کے ضمن میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو خاص طور پر خطاب کر کے کچھ اخلاقی ہدایات دی ہیں۔ اہل ایمان کا ان کے ایمان کا تقاضا ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ ان ہدایات کو محفوظ رکھیں۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا استہزاء اور مذاق کرنا، مردوں کا آپس میں مردوں کا، عورتوں کے لیے آپس میں عورتوں کے لیے، دونوں کو خاص طور پر دونوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اور اسی
اسی طرح برے القاب ایک دوسرے کو دینا اور اس سے ایک دوسرے کو پکارنا، اس سے بھی اہل ایمان کو منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد فسق و فجور کا نام بہت برا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اہل ایمان ان باتوں پر عمل کریں، اور ان باتوں پر وہ عمل نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل کر فسق کے دائرے میں آ رہے ہیں، فاسق ہونے کے دائرے میں آ رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات، ظاہر بات، ایک ایماندار آدمی کے لیے ایمان کے دائرے سے نکل کر فسق کے دائرے میں آ جانا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور قرآن مجید میں فسق کا لفظ کافروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ فسق کا معنی ہوتا ہے نکل جانا، تو اللہ کے دائرہ اطاعت سے نکل جانے کا نام فسق ہے۔ اب ایک مومن آدمی جب اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی دائرہ اطاعت سے نکل رہے ہیں، یہ بھی فسق ہے، لیکن یہ فسق جزوی ہے اہل ایمان کے لیے، کیونکہ وہ دوسرے احکام پر عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات پر عمل کر رہا ہے، لیکن کسی موقع پر وہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے تو یہ اس کے دائرہ اطاعت سے اس وقت نکل جاتا ہے۔ تو یہ فسق جزوی ہے، کلی نہیں ہے، اس لیے اس کو اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ البتہ کافر جو ہے اس کے لیے جو فسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ فاسق ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دائرہ اطاعت سے کلی طور پر نکل چکا ہے۔ اس پر اس اعتبار سے لفظ فاسق کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فسق کا لفظ بہرحال خطرناک ہے کہ کسی بھی مرحلے پر یا کسی بھی کام کی وجہ سے انسان اللہ کے دائرہ اطاعت سے نکل جائے تو یہ ایک مومن کے شایع نشان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد فسق کا نام، فسق کا ارتکاب برا کام ہے، اور اس سے اہل ایمان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ایمان کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں۔ توبہ سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ خالص توبہ ہو، مذاق نہ ہو کہ وہ عمل بھی کیے جا رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کام کو بالکل چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر کے اس سے اس گناہ کی معافی کی طلب کی جائے، یہ ہے سچی توبہ۔ تو فرمایا ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کرے گا تو اہل ایمان کی سیوا کیا ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، وہ اصرار نہیں کرتے گناہ پر، اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹ نہیں جاتے، اس کو تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرتے نہیں ہیں، بلکہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی توبہ کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کرتا فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم۔ یہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ان چیزوں سے جو انسان کے ایمان کے منافی ہے ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔
اس سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر ان اخلاقی مفاسد کا انسان شکار ہو اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا احتکاب کریں تو معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس زمن میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ سے بھی چونکہ مقصد دوسروں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے تو یہ جھوٹ بولنا یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے، جبکہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا کہ زبان کی حفاظت کرو، اس زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی تحمید ہو یا کلمہ خیر کسی کے لیے ادا ہو، یہ ہے زبان کا صحیح استعمال۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ یا تو بولے تو اچھی بات بولے، کلمہ خیر بولے یا پھر خاموش رہے۔ تو زبان کی حفاظت جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک کلمہ بولتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ ما يتبین فیہا، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ بولتا ہے اور وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس میں اتنی خرابی ہوتی ہے کہ وہ کلمہ اس کو جہنم کی اتنی گہرائی میں پہنچا دیتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ ایک کلمہ بولنے سے وہ جہنم کی اتنی گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ما بین لحیہ ہے، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کرے، وہ زبان کی یعنی حفاظت کرے۔ وما بین رجلہ، اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان چیز ہے اس کی حفاظت کرے۔ تو دو ٹانگوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ انسان کی شرمگاہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو شخص زبان کی حفاظت کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرے، اپنی بیوی کے سوا کسی کو لیے اس کو استعمال نہ کرے، یہ ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان دو باتوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے کہ میں ان دونوں کی حفاظت کروں گا، تو میں اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی جزا کتنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان فرمائی۔ تو زبان کی حفاظت جو ہے انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ کو معراج پر لے جایا گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا لہم اظفار من محاسن، کہ ان کے ناخن بڑے بڑے تانبے کے بنے ہوئے، تانبے کے ناخن ہیں ان کے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ لمبے لمبے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے ہیں۔ یعنی یہ سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور وہ اس طرح
سزا بھگت رہے. تو جبریل سے میں نے پوچھا من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ. یہ وہ لوگ ہیں اے اللہ کے رسول جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. لوگوں کا گوشت کھانے سے کیا مطلب ہے کہ ان کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی برائی کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے ان کے خلاف ایسی باتیں کرتے تھے کہ اگر ان کے علم میں آ جائیں تو ان کو بہت ناگوار ہو. اس کا نام غیبت ہے. اسی کو قرآن میں لحم اخیہ میت، مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو لوگوں کو اس طرح بے عزت کرنا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ ان سے کلام کرنا پسند فرمائے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہوگا. وہ کون ہے 3 شخص؟ وہ 3 شخص فرمایا المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا. احسان کرنا بہت اچھا عمل ہے. اپنے کسی رشتے دار پر، کسی دوست کے ساتھ، کسی عام انسان کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ تم احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کر رہا ہے. قارون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا احسن کما احسنت احسن الناس کما احسن اللہ الیک، کہ تو لوگوں کے ساتھ احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. اللہ نے تجھ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو تو بھی اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو لوگوں کی ضروریات پر، ان پر خرچ کر. تو یہ احسان کرنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن احسان کر کے جتلانا یہ اتنا ہی برا عمل ہے. اس سے انسان کا احسان والا عمل، نیکی والا عمل جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، احسان کر کے احسان جتلا کر اپنے احسان کو، اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع مت کرو، کیونکہ احسان کر کے احسان جتلانے سے وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اس سے دوسرے اہل ایمان کو تکلیف پہنچتی ہے. جس طرح کسی آپ نے رشتے دار کے ساتھ احسان کیا، اپنے دوست کے ساتھ احسان کیا، اب کسی موقع پر بھری مجلس میں اس کو یہ کہہ کر ذلیل کرنا، میں جس پر فلاں موقع پر جس طرح کا احسان نہیں کیا تھا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا،
یہ اس طرح احسان جتلا کر یہ اس انسان کے اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے احسان کر کے احسان جتلانا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا کہ ان 3 افراد میں سے ایک فرد پہلا انسان وہ ہے جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے اور اس طرح اپنے عمل کو برباد کر لیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، اپنی شلوار کو، اپنے پجامے کو، اپنی پتلون کو، اپنی دھوتی کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے۔ یہ اس کا معمول ہے، عادت ہے اس کی۔ تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مستحق ہوگا جو اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ اور تیسرا وہی وَالْمُنَفِّقُ صِلَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ، کہ اپنے سودے کو جھوٹی قسم بول کر لوگوں کو اس کی ترغیب دینا، اس سے خریدنے پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے کہ یہ میں نے اتنے میں خریدا ہے اور میں اس کو تمہیں اتنے میں دے دیتا ہوں، 1000 روپے میں میں نے خریدا ہے تو میں تمہیں 800 میں دے دیتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے۔ تو اب جس کی قیمت خرید اس کی 1000 روپے ہو اور وہ قسم کھا کر یہ کہے کہ میں نے 1000 روپے میں خریدا ہے لیکن چلو میں تمہیں 800 میں دے دیتا ہوں، 900 میں دے دیتا ہوں، تو یہ تو ظاہر بات جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودے کو بیچنے کی ترغیب دے رہا ہے، گاہک کو آمادہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں قیمت خرید سے بھی کم قیمت پر دے رہا ہوں۔ تو یہ جھوٹی قسم کھا کر اس طرح سودا بیچنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بھی تو ان 3 افراد میں سے ایک ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جھوٹی قسم ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اب قسم کی بات آ گئی ہے تو آپ اس کا مسئلہ سمجھ لیں کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو لغو قسم ہے، اس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ لغو قسم کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو عادت ہو جائے بات بات میں قسم کھا کر بات کرنا، تو وہ کوئی بھی بات ہو، سچی ہو یا جھوٹی ہو، قسم کھاتا ہے۔ یہ تو اس کی عادت بنتی ہے، جس طرح کی بات لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے۔ اور عربوں میں یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، چاہے وہ جھوٹی ہو یا کیسی بھی ہو۔ تو عربوں میں یہ بہت عادت بھی ہے، عربوں کا حال یہی ہے کہ وہ ہر بات قسم کھا کے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کسی کی یہ عادت اچھی تو نہیں ہے، اس لیے ہر شخص کو اس عادت سے بچنا چاہیے کہ وہ بات بات میں قسم کھاتا ہے، بات سچی ہو یا جھوٹی ہو قسم کھا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ جو جس کی اس طرح کی عادت ہو جائے کہ وہ ہر بات میں قسم کھاتا ہے، چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چلو ہم اس سے چونکہ اس نے بری عادت اختیار کر لی ہے تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے، اس پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ یہ یمین لغو ہے، یعنی لغو قسم۔ اور دوسری قسم وہی جھوٹی قسم ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ جھوٹی قسم وہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے۔ ایک تو ہے نا وہ عادتاً کھا رہا ہے، اس سے مقصود کو دھوکہ دینا نہیں ہے، وہ اپنی عادت کی وجہ سے قسم کھاتا ہے وہ۔ تو دوسری قسم جو جھوٹی قسم کی ہے وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے قسم کھائے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے 50,000 روپے لیے کسی سے
کہ چلو میں 6 مہینے بعد دے دوں گا. اب 6 مہینے کے بعد وہ جھوٹی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی پیسے نہیں دے، میں نے تجھ سے کوئی پیسے نہیں لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو آپس میں تم لین دین کرو لکھ لیا کرو اور 2 گواہ پر بنا لیا کرو. لیکن اعتماد میں بعض دفعہ انسان اس لکھنے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، یہ اس قسم کی وارداتیں ہو جاتی ہیں. تو وہ جھوٹی قسم کھا کر کے رہتا ہے کہ میں نے تجھ سے کوئی پیسے نہیں لیے، کوئی پیسے نہیں دینے. اس طرح جھوٹی قسم کھا کر وہ 50,000 روپے اس سے ہڑپ کر جاتا ہے. یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس طریقے سے اگر کسی کو اس نے پیسے دینے ہو تو قسم کھا کے کہتے کہ میں نے کوئی پیسہ نہیں دینا تیرا، میں نے تجھ سے کوئی پیسے نہیں لیے. یہ جھوٹی قسم جس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، یہ جھوٹی قسم ہے. یاد رکھیے کہ بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور تیسری قسم ہے منعقدہ قسم، یعنی دل کی گہرائی سے وہ قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کرنا. اپنے دل کی سچائی سے گہرائی سے قسم کھاتا ہے. یہ ہے منعقدہ قسم. اس کا کفارہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگر یہ قسم جو اس نے پکی قسم کھائی ہے اس کو اگر وہ توڑ دے گا تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور دوسرا اس کے بارے میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر اس قسم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام سے ہو، مثال کے طور پر قسم کھا لے کہ میں نے فلاں رشتہ دار سے بولنا ہی نہیں، تعلق ہی نہیں رکھنا، فلاں دوست سے میں نے بولنا ہی نہیں، تعلق نہیں رکھنا، قسم کھا کر وہ یہ اظہار کرتا ہے اس بات کا، تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس قسم کی قسموں کو توڑ کر، چونکہ یہ کام برا ہے، کسی سے نہ بولنے کا عہد کرنا، کسی دوست سے نہ بولنے کا عہد کرنا، یہ قطع رحمی ہے. تو قطع رحمی کی تو اجازت نہیں ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قسم کی قسم کو توڑ کر وہ کام کرو جو اس سے بہتر ہے. مثال کسی رشتے دار سے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہے تو قسم توڑ کر اس سے تعلق بحال کرو. کوئی نیکی کے کام، اچھائی کے کام، انسان قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو رسول فرماتے ہیں اس قسم کو توڑ دو اور اس کام کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے. اب قسم کو توڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. کفارہ قسم کا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے. یہ 3 قسم کے کفارے اللہ نے اس کے لیے بیان فرمایا ہے. تو چوتھا حال یہ بتایا ہے کہ وہ پھر 3 دن کے روزے رکھے. یہ ہے قسم کا کفارہ تو قرآن مجید میں 7 پارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو بہرحال بات یہ ہوتی ہے، قسم کے بعد مسئلہ بیان کر دیا میں نے. قسم کی 3 قسم بیان کر دی ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا جس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، دوسروں کو دھوکہ دینا مقصود ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اس سے کلام بھی نہیں کرنا، اس پر دیکھنا بھی نہیں، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو جھوٹ سے ہمیں مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے اور جھوٹی باتوں میں اور مزید جو چیزیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ مزید اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے دن میں بیان کی جائیں گی. وآخر دعوانا